شیراز ایران کا مشہور اور قدیم ترین شہر ہے۔ قدیم زمانے میں یہاں بہت سے واقعات رونما ہوئے، متعدد معروف شخصیات نے جنم لیا اور دیگر متعدد وجوہات کے سبب یہ شہر تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ فارسی زبان و ادب اور اسلامی اصلاح و تصوف کے مایہ ناز مفکر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے، جن کے گلستان اور بوستان نامی دو کتابیں آج بھی ادب و اصلاح کی دنیا میں اپنا مقام رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ شیرازی کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ ایران کی تاریخ میں تخت جمشید شاہانہ یادگاروں میں ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ محل اتنا عظیم الشان اور وسیع و عریض تھا کہ اس میں 100 ستون رکھے گئے تھے، اسی لیے یہ قصر صد ستون کے نام سے مشہور تھا۔ اس محل کی یہ باقیات اب بھی شیراز میں موجود ہیں۔ ایران کے ہخامنشی سلطنت کے فرمان رواؤں کا یہ عظیم الشان دارالسلطنت شیراز سے 40 میل شمال مشرق میں واقع ہے۔ شاہی محلات کے کھنڈرات اب بھی قدیم فن تعمیر کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں سے بکثرت پتھر کے مجسمے، زیورات اور برتن وغیرہ کھدائی میں برآمد ہوئے ہیں۔ سکندر اعظم نے دارا سوم کو شکست دے کر اس شہر کو آگ لگا دی تھی اور ویران کر دیا تھا۔ جمشید دو قدیم الفاظ کا مرکب ہے، جم اور شید۔ جم سنسکرت کا یم ہے یعنی پاتال کا مالک، اور شید کے معنی روشن ہے، مشہور آریائی بادشاہ ہے۔ مسلمان مورخوں نے جمشید کی تفصیل لکھی ہے۔ ابو الفدا لکھتا ہے جم یا بمانی چاند، شید بمانی شعائیں یعنی شعا قمر۔ ابن اسیر، ابن مسکویہ اور صاحب مجمل اس بادشاہ کی نیکی کے معترف ہیں۔ مجمل ہے کہ وہ اپنی نیکی اور اچھائی کی وجہ سے جمشید کہلاتا تھا۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ جمشید بمانی سورج کے ہے۔ شاید خشت اوتائی لفظ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ شید بن گیا ہو۔ شمالی ہند کے بہت سے مسلم قبائل جمشید کو اپنا مورث اعلیٰ قرار دینے لگے ہیں۔ کہتے ہیں جمشید کے پاس ایک پیالہ تھا جسے جام جم بھی کہتے ہیں، جس کو گردش دینے سے اسے دنیا کے تمام حالات کا علم ہو جاتا تھا۔ یہ عجائبات عالم میں شمار ہوتا ہے۔ جمشید نے ایران کے قدیم دارالسلطنت تخت جمشید کی تعمیر کی۔ جمشید کیلنڈر، نوروز، شراب، اسلحہ جات، ریشمی کپڑا، غرض تمام علوم و فنون کا موجد خیال کیا جاتا ہے۔ آخر میں اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ زرتشی عقائد کے مطابق آسمانی طاقتوں نے ضحاک کو اس کی سرزنش پر معمور کیا۔ ضحاک نے جمشید کو شکست دی اور اسے آرے سے چیر کر ہلاک کر دیا۔ جمشید نے دنیا کو آباد کیا اور بہت سی اصلاحات کی اور قاعدے مرتب کیے۔ اس نے قاعدے، تنظیم، پیشے، علوم و تجارت کو فروغ دیا، نیز بہت سی ایجادات کی، یہاں تک کہ شیطان نے اسے گمراہ کر دیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اپنی پوجا کا حکم دینے لگا۔ لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، یہاں تک کہ شام کے بادشاہ ضحاک تازی نے حملہ کر کے اسے شکست دے دی۔ ایرانی علم الاساطیر ماہرین کے مطابق دنیا کا پہلا بادشاہ جمشید یا جم ہے، جس نے 1000 سال تک حکومت کی۔ اس بادشاہ کے زمانے میں عوام کو ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوا کرتی تھی۔ بڑھاپے اور ناتوانی کی لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ بارشیں کثرت سے ہونے کی وجہ سے اناج کی فراوانی تھی اور ہر طرح سے لوگ غذائی اجناس میں خود کفیل تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ بادشاہ جمشید اپنے عوام کے لیے ایسی حکمت لے کر آیا جو معاشرے میں سچائی اور دانائی کا باعث بنی۔ جمشید کے دور حکومت میں آبادی میں اس قدر اضافہ دیکھنے میں آیا کہ رہائش کے لیے جگہ کم پڑنے لگی اور یوں اسے مجبوری کے تحت 3 بار رہائشی علاقوں کو وسیع کرنا پڑا۔ جمشید وہ پہلا شخص ہے کہ جس کو افسانوی داستانوں میں شاہ کے نام سے ذکر ہوا ہے۔ وہ ایرانی ثقافت میں موجود افسانوی داستانوں کا ایک قوی ترین بادشاہ ہے کہ جس نے معاشرے میں طبقاتی نظام متعارف کروایا اور لوگوں کو مختلف طرح کے پیشوں مثلاً خیاطی، معماری، حکمت، کشتی رانی وغیرہ وغیرہ سے روشناس کرایا۔ جمشید کو علاقے کے تمام ملتوں کے درمیان ایک اعلیٰ مقام حاصل رہا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی عرب تاریخی کتابوں میں بادشاہ جمشید کی نیکیوں اور راست بازی کا ذکر ہوا ہے۔ جشن نوروز کے دنوں میں اس کی تاج پوشی کی تقریب ہوئی، اس لیے یہ جشن اسے ہمیشہ یاد رہتا اور اس نے نوروز کو 2 حصوں عام اور خاص میں تقسیم کر دیا۔
جمشید کے دوسرے اقدامات میں اس کا انسان کے لیے جاویدانی کا تقاضا تھا کہ جسے اہورا مزدہ نے قبول کیا، وہ زمین پر بہشت بنانے کی کوشش میں بھی مصروف ہو گیا تھا۔ جہان کو آباد کرنے کے بعد جمشید بادشاہ میں غرور اور تکبر آ گیا اور اس نے خود کو خدا کا درجہ دے دیا، اور یوں وہ خدا کے قہر کی زد میں آ گیا۔ اس کے دشمنوں نے اس کے ملک کو فتح کر لیا۔ اس کی جگہ ایک عرب بادشاہ زحاق نے لے لی جو بے حد ظالم تھا۔ اس ظالم بادشاہ نے سال ہا سال یہاں حکومت کی، اور بعد میں جمشید بادشاہ کی آئندہ نسل میں سے ایک شخص نے دوبارہ قدرت حاصل کر کے زحاق کو قید کر لیا۔ اس نے جمشید کے دور کی یاد تازہ کی اور اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ بادشاہ جمشید کے اہم اقدامات: معاشرے میں 4 طبقاتی نظام کو متعارف کیا، جن میں مذہبی، پیشوا، سپاہی، کاشتکار، صنعتکار وغیرہ شامل تھے۔ ان کا شاہ نامے میں بالترتیب یوں ذکر کیا گیا ہے: آتورنیان، تیشتاریان، پسوئی، آہت و خوشی۔ جواہرات کو بھی جمشید کے دور میں دریافت کیا گیا۔ عطر بنائے گئے، جنگی ساز و سامان کی تیاری کی گئی۔ اس کے علاوہ جولاہے، درزی، معمار، ڈاکٹری اور کشتی رانی جیسے پیشوں کو معاشرے میں متعارف کروایا گیا۔ 3 روز میں اس کی تاجپوشی کے جشن کا انعقاد اور ایک اجتماعی معاشرے کے قیام کی وجہ سے جمشید لوگوں میں بے حد مقبول ہو گیا تھا۔